किस तरह भारत के अंदर चीनी शहरियों की तजलील की जा रही है और किस तरह चीनी शहरियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा है भारत के मुख्तलिफ इलाकों में। भारत आर्मी चीफ की तवज्जो से दावे कर रहा है कि चीन के साथ तल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, जबकि दर हकीकत भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत हर तरह से चीन के साथ तल्लुकात ख़राब करने के भारत कंधे को जाने नहीं दे। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डीकोड करते हैं आपके साथ। तो वाक़यात कुछ यूँ हैं कि चीन के साथ भारत को खुदा वास्ते का बैर है, कॉम्प्लेक्स मेंटालिटी है। कभी कहते हैं मुंबई का कंपैरिजन शंघाई से करें, ये ज़्यादा एडवांस्ड है शंघाई के मुकाबले में। कभी दिल्ली का बीजिंग से करते हैं और कहते हैं कि नई दिल्ली जो है ये बीजिंग के मुकाबले में बहुत बड़ा है। और तो और एक दफ़ा इनके एक आर्मी चीफ थे जनरल दीपक कपूर, उन्होंने यहाँ तक फरमा दिया था कि इंडियन आर्मी इस पोजीशन में है वो पाकिस्तान और चीन को 48 आवर्स के अंदर साइमल्टेनियस फ्रंट खोल के निस्तो नाबूद कर सकते, यानी दोनों के ख़िलाफ़ इकट्ठे मुहाज खोल के 48 घंटों में चीन और पाकिस्तान दोनों को सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। तो ये इनकी सोच रही है और लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि हकीकत क्या है। चीन है, भारत है। उनकी ट्रेन के ऊपर कितने लोग होते हैं और चीन में बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन किस तरह चल रही है, तो कंपैरिजन ये फिर भी करते हैं। खैर, तो अब कुछ यूँ है कि गुज़श्ता दिनों इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ड्रोन एक्सरसाइज की और एक वैसे ही ट्राई सर्विसेज की त्रिशूल के नाम से एक्सरसाइज की गई। इन दोनों एक्सरसाइजेज में हमें पता है कि हमारे पास उसके एविडेंस है और हम पब्लिश भी कर चुके हैं कि इसमें जो पाकिस्तान के साथ तो जो कुछ इनके जहन में था उस हिसाब से उन्होंने एक्सरसाइजेज की, लेकिन चीन के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी जो है ड्रोन्स और काफ़ी मिज़िल्स पहुंचाए अपने फॉरवर्ड बेसिस पे। और जो इनका LAC के करीब मूवमेंट्स रिकॉर्ड हुई, बोथ जो ग्राउंड ट्रूप्स की और इंडियन एयर फोर्स की, वो छुपी ना रह सकी चीन से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन ये बज़िद है कि हम चीन के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और चीन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा अब हमें कारोबार शुरू कर देना चाहिए। ये इनके इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ ने से कहलवाया गया, या उन्होंने कहा कि चाइना के साथ इंडिया के तल्लुकात बहुत स्टेबलाइज हो गए। लेकिन दर हकीकत चाहे वो एक्सरसाइजेज़ की आड़ में असला जमा करना, ज़ख़ीरा करना चीन के साथ अपने सरहदी इलाकों में, या चीन के ख़िलाफ़ बॉलीवुड से एंटी चाइना मूवीज़ तैयार करवा के उनको नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे दोबारा से चलवाना, ये सब किस तरफ इशारा करता है कि हकीकत में कोई मौका जाने ना देंगे। 10 कुत्तों को, चाइनीज कुत्तों को लेके मारूंगा। इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन मीडिया और फिर इंडियन आर्म फोर्सेस चीन के साथ दगाबाजी करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का। अब तो एक चीज़ और सामने आई है, बीजिंग के अंदर जब किसी कॉन्फ्रेंस पे हम जाते हैं तो उस इदारे ने जहाँ इंडिया के सहाफ़ियों को मदऊ किया होता है, तो वहाँ एक की जगह 5-5 पहुँचे होते हैं। और हैरत इस बात पे होती है कि उस मुंह से आ जाते हैं जिस मुंह से कुछ ही दिन पहले उसी चीनी सहाफ़ती इदारे के सहाफ़ियों को इन्होंने इंडिया से निकल जाने का हुक्म दिया होता है। उन्हीं की मेज़बानी में खुद पहुंच जाते हैं और फ्री के टिकट, फ्री के होटल, फ्री की रोटी, फ्री का सब कुछ, पीना पिलाना वहाँ पे भारतीय देखने लायक होते हैं, इनके मीडिया के लोग। तो अब हुआ ये है
کہ خالی یہ جو کچھ مہینے گزرے ہیں 8-10 مہینے 11 مہینے 2025 کے، اس میں جو چینی صحافی ہو یا چینی شہری جو انڈیا کا دورہ کرتے ہیں ان کے اوپر اس قدر اسٹرکٹ سرویلنس کر دی گئی ہے کہ وہ ذرا سا کسی کا پیر ادھر سے ادھر ہوا یا کوئی ذرا سا کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو فوری کاؤنسلر ایکسیس یا اس طرح کی کوئی نہیں ہے، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ چینیوں کے لیے انڈیا کو انہوں نے ایک طرح سے نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہاں ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں چائنا کے میڈیا کے، جو انڈیا سے بھی ہو کے آتے ہیں یا بعد میں انڈیا جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں چینی صحافیوں کے ساتھ بھی جو وزٹ پہ گئے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ مقیم ہیں، ان کی تو بات پوچھیں ہی مت، لیکن جو وزٹ پہ جاتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کڑی نگرانی کی جاتی ہے، اور راتوں کو ہوٹلوں میں آ کے 5 اسٹار ہوٹلز میں آ کے پولیس جگا کے ان کے پاسپورٹ چیک کرتی ہے، ان کے ویزے چیک کرتی ہے، صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ کہیں وہ کانفرنس پہ پہنچنا ہو، کسی میٹنگ میں پہنچنا ہو، تو ان کو گاڑیوں کو پولیس سڑک پہ روک کے اتنی دیر تنگ کرتی ہے کہ وہ میٹنگ کا ٹائم گزر جائے یا کانفرنس میں بہت دیر سے پہنچیں اور ان کا تمسخر اڑے۔ یہ بھی ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے RAW کی جانب سے بھارتی اداروں کو دی گئی ہے کہ چینیوں کے ساتھ اس طرح چلنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ فگرز اس وقت موجود ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مئی 2025 کو 4 چینی شہری، ان کے نام بھی موجود ہیں، لی تھنگاڈے، بین بائیزون، ہن کیون اور ہنسے، ان کو نیپال کے بارڈر سے، بھارت نیپال کا جو بارڈر ہے اس کے پاس سے ان کو بھارت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ یہ انڈین ویزے کے اوپر ریگولر ویزا لے کے وہاں پہ سیاحت کی غرض سے گئے تھے اور ابھی مین ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے تھے۔ اس کے اگلے ہفتے میں یعنی 16 مئی کو ایک چینی کو نئی دلی سے گرفتار کر لیا گیا، یہ کہہ کے کہ وہ اس نے جہاز کے اندر کوئی چوری کی ہے، اس کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا، اس کا بھی کوئی چیز بعد میں ثابت نہ ہو سکی۔ اگلے دن 17 مئی کو ایک اور چینی کو امیگریشن اور فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں 3 جون کو ایک اور چینی ڈیٹین کیا گیا، جس نے نیپال انڈیا بارڈر کے اوپر جو تعداد گرفتار چینیوں کی ہے اس کو 5 سے 7 تک پہنچا دیا۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے 2-4 روز پہلے سمجھ لیں، لیو کوئنجنگ ایک 49 سالہ ہونان صوبے چین کے شہری ہیں، ان کو ایک چیک پوسٹ پہ گرفتار کر لیا گیا اتر پردیش میں، اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ انلیگل انٹری کیے، جبکہ ان کے پاس بھی ویلڈ انڈین ویزا موجود تھا، اور وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی وینڈر کے پاس اس علاقے میں انڈیا کے گئے تھے، اور ان کے اوپر الزام یہ بھی لگا دیا گیا کہ ان کے پاس پاکستانی اور نیپالی کرنسی بھی تھی۔ تو بھائی بھی پاکستانی کرنسی یا نیپالی کرنسی کسی فارنر کے پاس انڈیا میں جاتے ہوئے ہونا کوئی انلیگل ایکٹ ہے؟ وہ تو ان دونوں ممالک سے ہوتے ہوئے گئے تھے، اور یہ کرنسی کی کوئی تعداد نہیں بتائے گی، ہو کہ 1500 کا کوئی نوٹ یا 200-400 کا کوئی نوٹ جیب میں پڑے رہے گا، نہ بھی ہو تو منی چینجنگ آلویز، یہ تو کرنسی ایکسچینج کی فیسلٹی ہر جگہ موجود ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ انڈین روپیز اگر کوئی ٹورسٹ آتا ہے وہ چینج کروا دیتا ہے، انڈیا میں پاکستانی روپیز ہوں، نیپالی ہوں، بنگلہ دیشی ٹکا ہو، سب ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایلیگیشن بنا کے ان کو جاسوس ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ ایک نیا سلسلہ، ان کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ، بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ذرا سا ایسی جگہ پہ پہنچے چینی جس کو آسانی سے ہم دبوچ سکیں، تو چینیوں کو اس طرح ہراساں کر رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فلم جو انہوں نے چینی فوج کے خلاف، پیپل لبریشن آرمی، ان کو ایک ظلم کا سمبل بنانے کے لیے بنوائی تھی، اس کا نام ہے ٹیوب لائٹ۔
وہ جب بھی انہوں نے چین کے ساتھ LAC میں کچھ واردات کرنے کی تیاری کرنی ہو تو اس مووی کو کسی نہ کسی نئے پلیٹ فارم پہ ریلیز کرا دیتے ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ چینی فوج کے لوگ بہت ظالم ہیں، اور جو بارڈر ایریا میں یا اروناچل پردیش جس کو ہم بھی اور چینی بھی انڈین آکوپائڈ تبت کہتے ہیں، تبت پہ غیر قانونی قبضہ کیا، اور غیر قانونی قبضہ بھی کیسے کیا ہوا ہے؟ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا ہے آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت، وہاں بھی انہوں نے فوج بٹھائے ہوئے. تو وہ جس طرح نہیں مانتے، تو اس طرح کے علاقوں میں لوگوں کو مینٹلی چائنا کے اور چائنیز آرم فورسز کے خلاف کرنے کے لیے اس طرح کی فلمیں وہ بنوا رہے ہیں اور آج کل چلوا رہے ہیں. ابھی تو ایران کے خلاف بھی بالی ووڈ سے موویز بنوانا شروع کر دی ہیں انڈین انٹیلیجنس نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ جو یہ میس اپ کر رہے ہیں انڈین، جس طرح چینی شہریوں کو ہراساں اور ان کی تذلیل کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جلدی دیکھیں گے. گڈ ڈے.